گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے، آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے 1.5 مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے. مطلب گندم کی حکومت کی کاسٹ جو ہے وہ $100 سے اونچی ہے امپورٹ کرنے کی. سو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہماری کھاد اسمگل ہو گئی تھی، پچھلے سال ہم کو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان میں نہ ایگریکلچر، پاکستان اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتا ہے، نہ ایگریکلچر پروڈکشن اچھی ہے. ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے، میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے، ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے. آئل سیڈز، پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکئی کی روٹی کھاتا ہے. آئل سیڈز پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے، نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ، نہ کنولا پیدا کر سکتے. کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا، سرسوں کا. ہم کو $5 سے $6 بلین کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا، اس سستی پرائس میں پام آئل ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ اگر آپ بوم بس سائیکل پہ رہیں، 102 103 ارب یا 105 ارب روپے تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے، اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے. کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، وہ 40% تک چلا گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے کل پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے. ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے. IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے. کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ. وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. وہ ہمارا دوست ملک ہے، ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے. میں ان سے ملا تھا عید کے دن. میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے. ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. 96-97 کا لون، رائٹ، اس کو ری رول کر دو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپازٹ دے دو. اس نے کہا یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو. مگر ایک مناسب کام، ہم مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر سکیں، اور یہ شرم کی بات ہے. اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں. $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں. $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی. 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا. ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ، تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے، میں تو سچ بتا رہا ہوں، پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا، آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو، آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں سے فون کروا دو، شہباز شریف سے فون کروا دو، آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں. $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر، $80 بلین کا، اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری، 31 بلین کی. کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا، سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے، تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت، میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں، اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں اور کر رہے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا، جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے. جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے. ہم پیسے چھاپ کے لے تو مہنگائی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا، جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں، ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں. جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے، اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں، کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگز بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز، فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس، وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے، اس آدمی نے 3.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا. میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت علی نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے، وہ 78 ہے، تو 78